بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی عظیم مہینے میں ہم سب ہیں۔ اللہ تعالی رجب و شعبان کے صدقے رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جسمانی صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ چونکہ اسی ہفتے میں معراج النبی ہے، بہت ساری باتیں ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور بہت ساری سمجھ کر کے ناسمجھی کرتی ہیں۔ سمجھتی سب ہیں۔ معراج النبی، میں نے تو اسکول وغیرہ میں بھی یہ ٹاپک دیکھے ہیں، اسراء معراج۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں کہ ہم عورتوں کے حوالے سے اس معراج میں پیش کریں کہ آپ کے لیے بھی کچھ حصہ اس میں ہے یا نہیں۔ معراج النبی میں عورتوں کا خوبصورت حصہ ہے۔ ہاں، ان عورتوں کا جو وفادار ہیں، اور سچائی یہی ہے کہ بے وفا مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ کبھی بھی حصہ نہیں ہے، کہیں بھی حصہ نہیں ہے۔ لیکن بالخصوص معراج النبی کے حوالے سے کافی سیریس ہو کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کا ایک ٹاپک اور عنوان دیا۔ جب دے رہے تھے تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھی۔ وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو رحمت فرمایا، ماں کے قدم میں جنت فرمایا۔ خود ایک ماں سے دنیا میں تشریف لائے آپ کی ازواج مطہرات عورت، بیٹی عورت، مگر یہ فرمان جب صحابہ کرام کے کانوں سے گزرا ہوگا یا نبی کے لب سے نکلے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں
پہلے عورت کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ وافیہ عافیہ صائمہ صدیقہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری امت کی عورت ایک طرف اور پوری امت کے علماء کا علم ایک طرف، اور فقیہ وقت حضرت عائشہ صدیقہ کا فقہ ایک طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کو جو فقہ نبی کی بارگاہ سے جو سمجھ حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں حاصل۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خدیجۃ الکبریٰ سے بہت کم روایت ہے حدیث میں، کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ خدیجہ سے روایت ہے، عائشہ سے روایت ہے، عائشہ سے روایت ہے۔ عائشہ فرماتی چونکہ کم عمر اور زیادہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چونکہ ہر ایک کا لیول اور اسٹیٹس نبی کی طرف سے بہت ہی ایک معیاری ہے، جہاں فقہ کے معاملے میں، روایت کے معاملے میں، ایکسپلینیشن آف اسلام کے معاملے میں عائشہ انفرادی نظر آ رہی ہے، وہیں ساری کائنات میں فاطمۃ الزہرا کی طرح کوئی بیٹی آج تک دنیا نے جنم نہیں دیا اور نہ دے گی، اس کی ماں کا نام خدیجہ ہے، ایسی بھی شان رکھتی ہے۔ تو یہ انفرادیت ہے، میں بتانے یہ جا رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ آج جو ہے بالخصوص ہماری وہ عورتیں جن کی شادی ہو گئی ہوں، وہ کس طرح سے اس رشتے کو داغدار اور بے حس کی دنیا میں گزارتی ہیں، ان کے لیے میں معراج کے پیغام کے حوالے سے معراج النبی اور عورتوں کا لیبل ذرا سمجھیے اس کو۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو جانتے ہیں ایسے ہی پڑھتے ہماری اچانک بیٹی آ گئی، تو وہ مجھے خود احساس نہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، وہ جب پوچھ رہی ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے۔ میں ان کو بولا بھی کیا کر رہی ہو؟ اچھا، تو سچ یہی ہے، بہت پیار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، اور پیار یہ آج کی تاریخ والا یہ جملہ نہیں ہے، وہ نبی کا جملہ ہے۔ محبت آج بدنام ہو چکی ہے لفظی طور پر، آج عورتوں میں مردوں میں ایکوالٹی نہیں ہے، قول و فعل میں جو کرتی ہیں وہ کہتی نہیں، جو کہتی ہیں وہ کرتی نہیں ہے، جھوٹ، دغا بازی۔ اور سچائی یہی ہے کہ جس طرح سے زمانہ عہد رسالت سے دور ہوتا جا رہا ہے، شریعت کی جو اسٹرانگنس ہے وہ ہم میں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو یہ شرف ملا، ہم سب کو یہ شرف ملا۔ خدا سلامت رکھے آرگنائزر کو کہ ایسے محافل کو منعقد کرتے ہیں، ورنہ آج رات بھر قوالیاں، ناچ گانے اور دیگر تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، نام رکھے جاتے ہیں اسلامی، لیکن کوئی فائدہ، کوئی کارآمد نتیجہ نہیں ملتا۔ جلسے کب ختم ہوتے ہیں؟ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا، تو تقریر کرنے والے بھی صوفہ پہ سو جاتے ہیں اور سامعین بھی وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے امت کو۔ بہت ہی زیادہ برا حال ہے ملک کا، دشمن اپنے ٹارگٹ پر مکمل کام کر رہے ہیں، مگر مسلمان بس اپنی مناسبت کو دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات پر دھیان نہیں دے رہے۔ یہ دشمنان وقت جو ہے، وقت ہی کہیں گے، یہ دشمنان وقت ہیں، ٹل جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی دکھائے اسلام کا ماحول، ہماری نسلوں کو بھی دکھائے، لیکن مائیں آپ اچھی طرح سے بھومکا نبھا سکتی ہو، کیونکہ آپ کو مدبرہ شریعت میں کہا گیا ہے، گھر کی تدبیر کرنے والی عورتوں کو کہا گیا۔ تدبیر کرنے والی، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ
صحیح ایڈوائزری پیش کرنے والی، یہ ہے صحیح معنی آج کے حساب سے، صحیح حق ایڈوائزری دینے والی، حق مشورہ دینے والی، اور دونوں سائڈ سے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی جب بات آئے تو اچھا مشورہ، اور ساس سسر کی بات آئے تو رہنے دو جی، ایگزیبیشن چلتے ہیں بعد میں دوائی لائیں گے، ویسا نہیں۔ ہاں، اور ممی کا فون آ گیا تو رہنے دو، آج چھوڑ دو، پیزا آرڈر نہ کرو، ذرا ممی کی دوا ہے دے دیتے ایسا۔ یہ نہیں ہو، ون سائڈڈ نہیں، دونوں سائڈ سے۔ یہ کب ہوتا ہے ذرا سنیے آپ، جو مقام آپ کو نبی نے دیا۔ پہلے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اس نام سے مجھے اتنا پیار ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں میری پہلی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے۔ جب صرف عائشہ، یہ بھی ہے صرف عائشہ، ہمت نہیں ہوئی کہ میں صدیقہ رکھوں، قسم خدا کی، کیونکہ صدیقہ کہتے ہیں کہ جو عمل میں بھی سچی ہو اور قول میں بھی سچی ہو۔ اوہ، ناخن سے لے کے سر کے بال تک۔ تو میں نے یہ سوچ کر رکھا پہلے عائشہ تک تو پہنچ جاؤ، صدیقہ بنا دیں گی وہ، سمجھ رہی ہو؟ ہاں الحمدللہ۔ تو لیکن آج تو بہت سارے صدیقہ پر فخر کرتے ہیں، لیکن صدق یعنی سچائی کا سواد بھی نہیں رہتا ان کے پاس، بے وفائی ان کی رگوں میں، ان کے وجود میں رہتا ہے۔ خدا ہر عائشہ صدیقہ کو کا نصیبہ اچھا کرے، اور واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، محبوبہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدق طفیل میں آپ سب کو سلامت رکھے، اچھا رکھے۔ پہلے سنیے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات۔ عراق کے مفتیوں نے، مفتیاں سمجھ رہے ہیں، مفتیاں یہ امام صاحب مؤذن صاحب کو نہیں بولتے، مفتیاں بولے تو اسلامی صحیح اسکالر، وہ اینکر کے بازو میں بیٹھنے والے نہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں، جو اینکراں بولتے ہیں نا اسلامی اسکالر فلاں رہے، یہ سب بکاؤ مولویاں ہیں۔ صحیح اسکالر کون ہے؟ مفتی خلیل صاحب، ضیاء الدین نقشبندی صاحب، آج کی تاریخ میں بول رہا ہوں، شیخ الجامعہ، اسی طرح مفتی نظام الدین صاحب، شیخ جامعہ اشرفیہ، یہ سب حضرات جو بڑے بڑے ہیں، جو واقعی بے لوث آپ کی خدمت کر رہے ہیں، 2 بجے رات کے بھی مسئلے آپ جائیں پوچھنے تو آپ کو وہ بتا دیں۔ میں نے تو ایک مفتی کی شکایت سنی جو میرا شاگرد تھا، حضرت 2 بجے جنازہ ہے، میں ان کے پاس گیا کہ چلو جنازہ پڑھانے، تو کیا بول رہے ہیں، یہ کوئی وقت ہے کیا ہے؟ میں کہا اس کو فون دو، اور سب سے پہلے تو اتنا اس کو ڈانٹا اور کہا تمہاری سند کو منسوخ کر دوں گا، میت تمہیں کہہ کر آتی ہے، جنازہ تمہیں کہہ کر آتا ہے، تقریر میں جنازے کی اہمیت بیان کرو گے کہ جس طرح تیار ہو جائے فوراً دفنا دو، شادی بیاہ کی محفل ہے جو آپ بول رہے ہو ایسا جملہ، جنازہ ہے جنازہ، اب بھی جاؤ۔ تب وہ گئے۔ تو اس طرح کے مولوی کو محقق مفتی نہیں بولتے صاحب، نیڈ آف دی اوور، جو وقت کی ضرورت بن کر آپ کے لیے ابھرے اسلامی طور پر، جب مسئلہ آپ پوچھے فوراً بتائے جائیں۔ اس لیے میرے پاس کبھی فون اگر کسی کا آتا، میں 2 منٹ ملنا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ ہے، بولو، مسئلہ بہت چھوٹا رہتا ہے۔ میں کہا دیکھیے، اب جیسے وراثت کا مسئلہ، کوئی سید صاحب ہمارے مسجد ہی کے کل فون کرے، حضرت ذرا 10 منٹ ٹائم، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس 2 بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں انتقال کر گئے، کیسا تقسیم ہوگا؟ میں کہا سنو آپ، 2 منٹ میں بتا دیا۔ بولے واہ، ایک دم سر ہلکا ہو گیا حضرت ہے۔ تو یہ ضرورتیں پیش کرنا وقتی طور پر، جب آپ کے سامنے اسلامی بات آئے فوراً آپ پیش کر دیں، ورنہ مطلب وہ سوال کرنے والے تو کنفیوژن میں رہیں گی، آپ کو جو عذاب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے کبھی میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی کافر عورت یا مرد آپ کے ہوتے ہیں نا دوستاں وغیرہ کالج وغیرہ میں، اگر بولے کہ یار میں اسلام سے کافی متاثر ہوں، افیکٹو ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں،
تو اب ایسا نہیں بولنا ہمارے پاس ایک حضرت ہے مفتی صاحب ہے میں ان کو فون کرتی ہوں انہوں ٹائم دیے تو اتنا نہیں کرنا، اسی وقت آپ پڑھانا کہ اشہد بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اتنا نہیں بھی تو بولنا کہ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی نہیں بھی تو کہنا کہ بولو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہے، اسی وقت بلا دینا۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے آپ کو کہ بتاؤں اگر آپ نے یہ کہا کہ میں مفتی صاحب کو ٹائم لیتی ہوں پھر انہوں ٹائم دیے تو یہ وہ، تو آپ کو معلوم ہے آپ کا ایمان چلا جاتا، کتنا بڑا مسئلہ ہے سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے ایسا کہا ان کو تو آپ کا ایمان چلا جاتا، کیسے؟ اس لیے کہ آپ اتنے دیر تک ان کے کافر ہونے پر راضی ہوئے، سڈنلی پڑھا دیتے تو مومن ہو جاتے، لیکن آپ مفتی صاحب کے ٹائم لینے تک کیا ہوئے؟ راضی ہوئے کہ آپ رہو ابھی تک کافر رہو، صبح جا کے ملیں گے، ایسا بولے تو آپ کا ایمان چلا جاتا۔ اللہ آپ سوچیں نا، آپ سوچ رہے ہوں گے ارے انہوں پاک نا پاک انہوں کہا کیسے ایسے، یہ سب سوچ رہے ہوں گے انہوں یہ لگائے سو ہیں وہ لگائے سو ہیں ایسا کرے سو ہیں وہ، یہ اب لاجک آتا آپ کے پاس۔ مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بوڑھے یا بوڑھی صحابیہ یا صحابی اسلام سے پہلے آتی تو کیا ایسا کرتے؟ نہیں، فوراً کلمہ پڑھاتے۔ عمر ابن خطاب کو دیکھیے تلوار لے کر آئے تھے، جیسے ہی نبی نے دیکھا کہا عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اسلام لے آؤ؟ اسی وقت پر کلمہ پڑھ لیے وہ یہ نہیں بولے جاؤ غسل کر کے آؤ نہا کر کے آؤ، تم حالت کفر میں تھے تم اچھے نہیں تھے یہ تھے وہ تھے، ہے نہیں، اس لیے سڈنلی کلمہ پڑھانا اگر ایسا ہے، زور زبردستی نہیں، لیکن اگر آئے فوراً کلمہ پڑھانا تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کی نسلوں سے کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو گیا تو کیا کہنا، سبحان اللہ، اب نسلیں چلے گی، اس کا خیال رکھنا۔ تو ذرا سنیے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جملہ پہلے۔ عراق کے مفتیوں نے فتویٰ دیا اور فتویٰ ایک دم 100% صحیح ہے، یہ بھی دیکھیے، لیکن پھر حضرت عائشہ مفتیہ فقیہہ کا فتویٰ سنیے۔ فتویٰ ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے کتے عورت یہ سب گزرنے لگے تو کیا حکم ہے؟ تو صحیح بتا دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ سجدے کے آگے سے گزر رہے ہیں، سجدہ گاہ تک جو ہے اس کا جہاں تک سجدہ ہے وہ مسئلہ بالکل آسان مسئلہ بتا دیا، وہاں پر مسئلہ مین نہیں ہے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ سنیے کہ اس لفظ میں کتے کے ساتھ لفظ عورت کا استعمال کیا مفتیوں نے یا سائلوں نے، حالانکہ یہ الفاظ کئی جگہوں پہ حدیث میں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ اگر نمازی کے سامنے سے کتے عورت، بس یہ جملہ گیا، یہ فتویٰ گیا حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ کے کان میں سامنے، تو اب عربی سنیے ان کا جملہ اور اپنے پر فخر کیجئے کہ آپ کیسی مسلمان ہیں اور کیا کیا آپ کی عزت و وقار کو بچانے کے لیے ان حضرات نے، خصوصاً ازواج مطہرات اور صحابیات نے کیا 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 ہے۔ آپ کیا ہو، کچھ بھی کہہ دیتا، آپ دنیاوی محبت میں بھول جاتے ہو شریعت۔ یہ وقتی دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے، کہیں آپ کا پورا ناخن سے لے کے سر کے بال تک حرام کاری میں یا شریعت کے خلاف نہ گزرے ماں، کیونکہ مرو گی تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، وہی قبر میں فرشتے آئیں گے، نبی آئیں گے، پھر آپ کا جو سارا پروسیجر ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کے حوالے سے گزرنے والا ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وجود غلط میں گزرے اور پھر اسی پر آپ کا حشر ہو، انجام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر قائم رکھے، بالخصوص قول فعل میں ایکوالٹی نصیب فرمائے۔ دیکھیے کیا کہا تھا، کتے کے ساتھ عورت کا استعمال کر لیا لفظی طور پر، اور آپ بھی بولتے ہیں جی حضرت اگر گزر جائے بلی، پھر اس کے بعد بولے اچھا کتا گزر جائے، اچھا کوئی مرد گزر جائے، اچھا کوئی عورت گزر جائے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں توہین ہے، یہ سوال ہے۔
تو حضرت عائشہ نے سوال کا جو رد فرمایا ہے، فرماتی ہیں یا اہل العراق، مفتیوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا اہل العراق ویا اہل الشقاق ویا اہل النفاق قد کرنتمونا بالکلاب۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، اے عراقی مفتیو، اے مجھے تکلیف دینے والو، اور اے منافقو۔ ارے باپ رے باپ، کتنا بڑا فتویٰ، سوچ رہے ہیں آپ، منافق کا فتویٰ دے دیا۔ منافق کا مطلب سمجھ رہے ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا۔ کہتی ہیں قد قرنتمونا بالکلاب، تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ ملا دیا ہے، تم عورت کو سمجھتے کیا ہو؟ اب یہ مفتی سوچ بھی نہیں سکے، ارے میں نے تو دھیان تک نہیں دیا کہ یہاں ملنے ملانے کی بات ہے، فتویٰ نماز کی بات ہے، ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، لیکن فتویٰ دے دیا۔ کچھ سمجھے آپ اس سے؟ یہ ہے آپ کے تقدس کا مقام، یہ ہے آپ کی توحید و رسالت اور ایمان کا لیول، یہ ہے آپ جب اپنی زندگی کاٹتی ہیں شریعت کے دائرے میں تو آپ کا یہ وقار ہے۔ ورنہ یہی قرآن ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بھی کہا کہ ابو لہب کی بیوی، اس کے گلے میں کھجور کی رسی، اور اسی میں وہ چلی جائیں گی، مطلب جہنم میں چلی جائیں گی، آگ میں چلی جائیں گی۔ یہ عورت کو یہاں پر بھی دیکھے امرأتن ہی کا لفظ ہے، لیکن یہاں کفر و شرک کی بنیاد پر اس کی مذمت کی گئی۔ لیکن تم اگر ایمان میں ہو تو آج بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا یہی جملہ ہے کہ سنو، جب میں نے تمہیں جانوروں کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، صرف لفظی طور پر ملانے کی وجہ سے تمہیں برداشت نہیں کیا، کہ تمہارا اسٹرانک کیسا ہوگا، تمہارا تقدس، تمہارا مقام کیسا ہوگا، تمہاری عظمت کتنی عظیم ہوگی۔ آپ سمجھو اس بات کو، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ مجھے بہت اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی کہ جب کسی کی شادی ہوتی نا تو اپنے شوہر کے ساتھ پھر وہ بنا لیتی آدھار کارڈ۔ کمال ہے، ماں باپ نے تمہیں جنم دیا، کھلایا پلایا، ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ ہے، محبت کی پہچان ہے، یہ محبت کی پہچان نام میں ایڈ کرنا تھوڑا ہی ہے۔ اگر طلاق ہو گیا تو کیا کرتے؟ پھر بدلتے، لیکن ماں باپ سے طلاق نہیں ہوتا۔ ایسا مت کیا کرو آپ لوگ، یہ محبت نہیں ہے، محبت پریکٹیکلی لائف کا نام ہے۔ جو بولتے ہیں نا کبھی کبھی کہ اگر میں تو مطلب مشورہ دیتا ہوں، کوئی کپل آتے ہیں ہمارے پاس، شادی کے جوڑے مرید ہوتے ہیں، تو یہی کہتا ہوں، دیکھو بھیا، بیوی سے کبھی یہ مت بولنا کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ کر لا دوں گا، امپاسبل وعدہ مت کرنا۔ ہاں یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے پیزا لا دوں گا، میں تمہارے لیے چاکلیٹ لا دوں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو پاسبل ہے، لا سکتے ہو۔ تم یہ بول کر کے یہی ذہن دینا چاہتے ہو کہ میں لا ہی نہیں سکوں گا، اور بیچاری سامنے والی وہ اتنا خوش ہو جاتے، انہوں ہمارے واسطے تارا توڑ کے لا دیتے، تب تو بہت اچھے ہیں، میں ماں باپ کو سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں، کمال ہے۔ لیکن تم کبھی یہ سوچتی ہے کہ تارا کہاں سے توڑتا جی؟ آسمان پہ چڑھتا سیڑھی لگا کے، کیسا جی بیوقوف۔ پاسبل وعدہ کرو تم بھی، امپاسبل وعدہ مت کرو۔ ہاں شریعت کے دائرے میں گزارو، قسم خدا کی درخت کے نیچے بھی رہو گی نا بہت سکون ملے گا، ورنہ اپارٹمنٹ میں صوفہ پہ بھی بیٹھی رہو گی سکون نہیں ملے گا۔ عزت بہت بڑی چیز ہے، ایک بار چلی جاتی ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ ماں باپ کی امانت ہو، چاہے شوہر کے یہاں رہو، کہیں بھی رہو، امانت ہی بن کر کے رہو۔ مزید تمہاری زندگی میں رسپانسبلٹی، اس کا اضافہ ہوا اور کچھ نہیں، بس اس لیے یہ سب بدلہ بدلی کا عنوان ختم کرو۔ اور یہی ایک اور چلتے چلتے مسئلہ بتا دو، یہ اڈاپٹیڈ بچے جو ہیں نا، شادی کے وقت فون برابر کرتے، کس کا نام دینا حضرت؟ میں کہا اگر آشرم سے آئے ہو تو آدم کا نام دے دو۔ تمہارے باپ ماں کی پہچان ہے تو باپ ماں ہی کا نام دو۔ تم اصلی اور حقیقی بیٹے نہیں ہو، وراثت کا بھی حق تمہارا نہیں ہے۔ باپ تمہارے کو پوری دنیا کا کو نہیں دے دے اڈاپٹ کیے ہوئے، لیکن حقیقی وراثت نہیں ہے تمہاری۔ اب پارہ نمبر 21 میں
لاسٹ آیت کریمہ میں آپ پڑھیے سورہ احزاب کی فرسٹ پیج کی لاسٹ آیت کریمہ، ادعوہم لآبائہم، کہ یہ جو بنائے سو بچے ہیں اڈاپٹڈ جس کو آپ کہیں، وہ ان بچوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف بلاؤ۔ میدان محشر میں بھی یہی ہوگا۔ اب وہاں بول سکتے نہیں 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 میں ان کے واسطے 20 سال تک خدمت کرا مولا، ہمارا نام لے کے بلاؤ ان کو، ایسا کہہ سکتے نہیں۔ دھیان رکھنا، نکاح میں بھی لکھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خوش نہیں ہو جانا۔ آپ صرف ان کی ذمہ داری اٹھائے سو ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ جو ماں پیدا کی ہے وہی ماں ہے، جو باپ پیدا کیا وہی باپ ہے اس کا حقیقی۔ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ چلیے، ایک بات تو آپ نے حضرت عائشہ کی عظمتوں کے حوالے سے آپ نے سن لیا جو عورتوں کو دی۔ اب جو معراج کا پیغام دے رہا ہوں وہ بالخصوص ان عورتوں کو جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی، اور جو شادی شدہ ہے وہ بھی، دھیان رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، معراج کا آ گیا ہے خوبصورت۔ پھر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ختم کے بعد نہیں پوچھنا، اسی میں پوچھ لینا تاکہ وہ سوال آ جائے۔ کیا کرنا کیسے کرنا وہ تو سب آپ کو معلوم ہے، میں تو بس ہمیشہ یہی درس دیتا ہوں، درود کی کثرت کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ چیز آسان ہے آپ کے لیے، اور یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ کی جو کمیاں ہیں نا، خصوصاً وہ کمی جو آپ نہ انجانے میں کی ہیں، وہ معاف ہو جائیں گی۔ جان بوجھ کر کے اگر آپ گناہ پہ گناہ کرتی جا رہی ہے تب پھر آپ کے گناہ جو ہے نا کبیرہ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ ایمان پر آپ کا خاتمہ نہ ہوا تو پھر تو گیا کام سے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ گناہ پر گناہ جان بوجھ کر جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ نہ کرے ایسے بندوں کا خاتمہ سو پر ہوتا ہے، خیر پر نہیں ہوتا۔ خدا آپ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ شریعت پر عامل بنائے، ہمیشہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ میں ابھی جانے کے بعد آن لائن درس دوں گا معراج پر کافی تفصیل سے انشاءاللہ فیس بک پر، ہاں، کیونکہ یہ بہت تفصیلی عنوان ہے۔ میں عورتوں کے حوالے سے کیا تھا میں تلاش رہا تھا، تو میں سوچا کہ درس برائے خواتین میں یہ بات پیش کر دوں، جو فیض بھی مل جائے معراج النبی کا، اور آنے والے چہارشنبہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی اہم رات ہے۔ کثرت سے درود پاک آپ پڑھیں، نوافل کریں، جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہیں وہ آپ پورا کریں، جو بھی آپ کے لیے پاسبلٹی ہو کریں، اور وہی کہ آپ موبائل اپنا بھول جائیں کم سے کم اس دن کے لیے۔ یہ سوچ لینا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور جب آپ گھر میں بیٹھیں گی تو کسی کے گھر میں جا کر ان کے سامنے موبائل یوز کرے تو یہ ان کی انسلٹ ہے، ان کی بے عزتی ہے۔ میرے گھر میں آپ آ کو 1 گھنٹہ تک موبائل یوز کرے تو میں یہی کہوں گا اس طرف سے آپ کا راستہ ہے، چلے جائیے آپ، یہ میرا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ جب آئے ہیں میرے یہاں تو ہم سے پوچھئے کیا کرنا کیسے کرنا، ہم بتا دیں تو وہی کرتے رہیے آپ۔ صاف بات، کیا آپ بول سکتے ہیں اگر میں چٹائی پہ آپ کو ناشتہ دوں تو آپ کہیں نہیں 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 میں تو ہمیشہ صوفہ پہ کھائی ہوں، صوفہ لاکھ چھوڑو؟ ایسا ہو سکتا نہیں۔ مہمان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو بلیو کیا جاتا ہے، ان پر پریشر نہیں ڈالا جاتا۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جب بھی آپ بڑی رات کو رہیں تو آپ وہ ہر چیز کریں۔ کب روئیں گی آپ؟ سب کے لیے تو خوب روئی ہیں آپ، بیٹیوں بہنوں، رات بھر گناہوں میں ملوث ہو کر چیٹنگ میں بہت روتی ہیں نا آپ، میں جانتا ہوں، دل تڑپتا ہے۔ قسم خدا کی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے پاس ذمہ داری نہیں ہوتی تو جنگلوں میں جا کر کے رہنا پسند کرتا ہوں۔ کیا سوچتی ہو تم؟ خدا کو تو معلوم ہے ہی، لیکن بندے بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے انہیں ایسی آنکھ دی ہے جو فراست مومنانہ رکھتے ہوئے، نبی نے فرمایا تھا نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ماں باپ سے چھپ کر کے جو بات کرتی ہو، اپنوں سے چھپ کر کے جو بات کرتی ہو، غلط چیٹنگ کرتی ہو؟ میں ان تمام لڑکیوں سے کہتا ہوں جن کی منگنی بھی ہو جائے، شادی اور نکاح سے 1 سیکنڈ پہلے تک بھی اپنے منگیتر سے بات کیے تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کیونکہ منگیتر سے بات بھیا بہنا کہہ کے نہیں ہوتی، وہ میاں بیوی ہی سمجھ کر کے ہوتی ہے۔
ایک سیکنڈ پہلے بھی نکاح سے پہلے اگر آپ نے بات کی تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس پر موت ہو گئی تو حرام موت ہوئی۔ سمجھو اس کو، فراست مومن ابھی زندہ ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، آپ کی اداؤں اور حرکتوں کو محفوظ فرمائے۔ آپ کی بنیاد اگر شریعت پر ڈلے گی نا تو انشاءاللہ اس پر جو چھت یعنی موت ہوگی اچھی ہوگی۔ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، معراج کا ہے۔ معراج جب بولتے ہیں نا تو ایک خوشی کا عنوان آتا ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، ایمانی حرارت ایک آتی ہے۔ معراج، واہ سبحان اللہ، تفریح کرنے، اور قرآن میں لفظ بھی ہے اسرا، سیر کرایا، جس کو آپ مطلب ٹہلایا مصطفیٰ کو، اللہ پاک نے سیر کرایا۔ آپ کبھی پارک میں گھومے ہوں گے نا اپنوں کے ساتھ، واو، کچھ بھی دیکھیں الحمدللہ، واہ واہ، یہی سب کرتے ہوں گے پارک میں، یہی ہوتا، سیر کرایا، یہ ہے عنوان۔ لیکن آپ سوچو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہ میں چل رہا تھا، جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، میں نے اچانک جھانک کر دیکھا جہنم کو۔ فَإِذَن کا جملہ ہے اچانک، دفعتاً، سڈنلی، اطلعت علی النار، جہنم پر مطلع ہوا، دیکھا جہنم کو۔ تو فرماتے ہیں فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهَا النِّسَاء، میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ اب آپ سوچیں آزو بازو میں بھی تو ہوں گی نا آپ کے ازواج مطہرات، کا گزرا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نبی کچھ اور آگے فرماتے، جب چپ ہیں، اشکبار ہیں، تو پوچھنے والے یا پوچھنے والیوں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ بما، کس وجہ سے وہ جہنم میں ہے؟ ذرا اندازہ لگانا، خصوصاً بیویوں۔ کہتے ہیں وہ توحید کی وجہ سے نہیں، وہ رسالت کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے نہیں، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، ان سب میں وہ کمال رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ الامان والحفیظ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بھی ایک شوہر ہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ صرف ایک بیوی ہو، مگر ماں اس بات کو سمجھو یہ نبی کا فرمان ہے۔ آپ کے شوہر اگر آپ کے سامنے درد نہیں دکھاتے ہیں، آپ کی فرمائش یا آپ کی عدم اطاعت کی وجہ سے آپ اس میں ڈھٹائی کی دنیا میں جیتی رہتی ہے نا، معراج میں نبی کو بتائیے، اگر آپ پارک میں گھوم رہی ہوں، خالی ایک سانپ دیکھ لیں تو آپ پارک چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ کوئی کانٹا چبھ جائے تو کبھی اس پارک میں جاؤ گی نہیں، کیونکہ پارک ایک خوش فہمی، خوش جسمانی، اچھے کلائمیٹ، یہ سب کا نام ہے۔ سرکار کو اللہ پاک سیر تفریح کرانے کے لیے، لیکن ایسے عالم میں بھی جب یہ دیکھا رحمت للعالمین نبی نے، تو ایسے عالم میں بھی امت کی ان بیویوں کے لیے اشکبار ہوئے۔ کچھ سمجھے آپ؟ نہیں بولوں گا آگے، بس یہ پیغام معراج ہے، نافرمانی مت کرو، نافرمانی مت کرو، اگر غلط بھی ہے وہ فرما برداری کرو، خدا سے شکایت کرو آپ، کیونکہ یہ شرف شوہر کو اس کا خدا، اس کے رسول نے دیا ہے۔ آپ کوئی الیکشن میں نہیں دیے ہیں، یا امت نے الیکشن میں نہیں دیے ہیں، اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معراج النبی کا صدقہ آپ سب کو نصیب فرمائے، بالخصوص شریعت کی پاسداری میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں رعنائیاں نصیب فرمائے، حلال کو حلال
اور حرام کو حرام سمجھ کر جینے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔